اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آج ہم ختم نبوت پر بات کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا کہ وہ دین جس کا آغاز اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اس کی تکمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہو گئی۔ خالی یہی دلیل نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے۔ اچھا، اب جب خاتم النبیین کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ دو قسم کے دلائل سامنے سے آتے ہیں۔ ایک تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ خاتم ہے، اس کا مطلب فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اور آپ اس کا فلاں مطلب لے رہے ہیں مگر ہم تو فلاں مطلب لیتے ہیں۔ جیسے خاتم جو ہے مہر کو بھی کہتے ہیں، خاتم جو ہے وہ ختم کرنے والے آخر کو بھی کہتے ہیں، ہم مطلب لیتے ہیں ختم کرنے والا آخر۔ وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جناب، اس کا مطلب تو مہر بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ نزول قرآن کے وقت دیکھیں کہ مہر کیا چیز ہوتی تھی۔ عام طور پہ کسی لفافے کے اوپر لاکھ موم بتی سے پگھلا کر ڈالی جاتی تھی اور اس کے اوپر مہر لگائی جاتی تھی۔ مقصد کیا تھا کہ وہ جو لفافہ ہے وہ اس طریقے سے بند ہو جائے کہ اگر کوئی اس کو کھولنا چاہے تو وہ مہر ٹوٹ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ لفافہ کھولا گیا ہے۔ یعنی جب تک مہر لگی ہوئی ہے اندر کیا ہے کوئی جان نہیں سکتا، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، کوئی اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اس کا یہ جو مطلب لیا جاتا ہے، ایک تو یہ معنی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ دوسرا معنی یہ رکھا جائے گا کہ خاتم النبیین جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، بلکہ یہ اس معنی میں ہے کہ شریعتی نبوت ختم ہو گئی ہے اور غیر شریعتی نبی کے آنے کی گنجائش ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم نے پیچھے کئی نشستوں میں یہ بات کی ہے کہ اگر عربی کے کسی لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو تو ہم کون سا مطلب لیں گے؟ ہم وہ مطلب لیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا، اور آپ کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو مطلب لیا ہے۔ اگر اس لفظ کے اس کے علاوہ کوئی اگر مطلب ہے تو اس مطلب کو ہم قرآن کے فہم کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ ہمارے پاس ایسی موجود ہیں جس کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس پہ جو دوسری دلیل لے کے لوگ آتے ہیں وہ پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، غیر شریعتی نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے، استغفر اللہ، لیکن شریعتی نبی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس پہ پھر ہم ایک حدیث پیش کرتے ہیں، بچپن سے ہم اسلامیات کی کتابوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اس میں بھی جو تو علوم الحدیث کو جانتے ہیں وہ کہیں گے کہ جناب یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ وہی مطلب لیں گے کہ جناب یہ تو غیر شریعتی اور شریعتی میں آپ کو الجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کی سند حسن ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم حسن حدیث کو استعمال کرتے ہیں، احکام میں بھی کرتے ہیں اور فروعات میں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس حدیث کو حسن سمجھتے ہوئے اور کہا ہے کوئی کہ جی ہم نے اسے استعمال نہیں کرنا، تو پھر ہمارے پاس صحیح حدیث بھی موجود ہیں جس کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں جو مطلب ہے وہ وہی ہے کہ اس کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں ہے، چاہے وہ شریعتی ہے چاہے وہ غیر شریعتی۔ کچھ احادیث مبارکہ پہلے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں تفصیلاً بات کریں گے۔ بخاری میں بھی اسی مضمون میں حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی اسی مضمون میں حدیث موجود ہے۔ آج جو احادیث ہم پیش کر رہے ہیں یہ کتب ستہ سے ہیں، جن کو ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں علوم الحدیث کے نقطے سے دیکھا جائے تو انہیں صحاح ستہ نہیں کہنا چاہیے، انہیں کتب ستہ کہنا چاہیے۔
لیکن اگر ہم کتب ستہ کے علاوہ جو کتابیں ہیں احادیث کی، اس میں سے بھی صحیح احادیث نکالنا شروع کریں تو اس کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی. اس لیے ابھی ہم صرف کتب ستہ میں سے کچھ احادیث پیش کرتے ہیں. بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی اسی مفہوم میں حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں اور تمام انبیاء آپس میں گویا بھائی ہیں. بس اسی طرح انبیاء دین کے اصول میں متحد اور فروع میں زمانہ کے لحاظ سے مختلف ہیں. کیونکہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت دی ہے، اس شریعت سے پیچھے بہت سے ایسے معاملات جو تھے ان کی اجازت تھی جن کو اب ختم کر دیا گیا ہے، جس میں تعظیمی سجدہ ایک مثال ہے، اور اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم موجود ہے کہ اب تعظیمی سجدہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ اصول میں متحد ہیں لیکن فروع میں زمانہ کے لحاظ سے مختلف ہیں. میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں اگر کوئی دعوے دار کسی بھی اور مذہب کا نکلتا ہے تو وہ صریحاً وہ بھی جھوٹ ہے. پھر آپ نے کہا یہ بخاری میں بھی اسی مفہوم میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. بنی اسرائیل میں انبیاء حکومت کیا کرتے تھے. جب ایک نبی کا وصال ہوتا تھا تو دوسرا اس کا جانشین ہو جاتا تھا، اور میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا. اسی لیے ایک اور حدیث کے الفاظ جو ہمیں ملتے ہیں جس کو کچھ ہمارے ہاں لوگ استغفر اللہ غلط معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں. یہ بات ہمارے ہاں کچھ فتنہ پر مائل گمراہ عقائد رکھنے والے بد مذہب لوگ جو ہیں اس کو استعمال کر کے استغفر اللہ نبوت کا ایک اور معنی نکال لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ انہی معنوں میں ہے کہ چونکہ پہلے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی ہوتا تھا، اس کے بعد تیسرا نبی، پھر چوتھا نبی، جس کے ذمہ یہ کام ہوتا تھا کہ وہ ہدایت دے اپنی قوم کو اور یہ خیال کرے کہ ہر معاملہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہو رہا ہے. لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وصال مبارک کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی قسم کا نبی نہیں ہے، تو اب یہ ذمہ داری کس پہ آ گئی؟ اب یہ ذمہ داری آ گئی علماء کرام پہ کہ وہ صحیح پیغام جو اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ امت تک پہنچاتے رہیں. یہ ان معنوں میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند حدیث بنتی ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جو کہ بخاری میں بھی اسی مفہوم میں، مسلم میں بھی اسی مفہوم میں، اور ترمذی میں بھی اسی مفہوم میں. میرے 5 نام ہیں. میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محو کرنے والا ماہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹاتا ہے. اور حاشر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے. یہ قیامت کے روز کی بات ہو رہی ہے. اور میں عاقب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبوت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور حدیث بخاری میں بھی اسی مفہوم میں ہے، مسلم میں بھی اسی مفہوم میں ہے. جب تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، غالباً جو ہمارے شارحین لکھتے ہیں کہ یہ جملہ اس لیے کہا کہ ان کے دل میں خیال ہے کہ باقی لوگ تو جہاد پر جا رہے ہیں، کوئی شہید ہوگا، کوئی غازی ہو کر لوٹے گا، اور مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے نزدیک تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کا، مگر یہ کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. اب یہاں پہ وہ غیر شریعتی والا دروازہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ موسیٰ کے پاس شریعت تھی علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے پاس شریعت نہیں تھی. اور وہ جو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ تو حسن ہے، تو یہ جو حدیث ہے یہ تو صحیح ہے. تو صحیح حدیث میں بھی یہ الفاظ آ گئے، اور یہ الفاظ تو ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے غیر شریعتی نبوت کا بھی دروازہ بند ہو گیا. کیونکہ ورنہ کیا کرتے؟ ہارون کی طرح اپنا قائم مقام بنا دیتے. تو نبوت کسی بھی قسم کی ہو،
اس کی کوئی گنجائش اب نہیں ہے۔ کسی تعویل کے ساتھ، کسی مفہوم کے ساتھ، کسی متبادل مطلب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی، ہر قسم کی نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ پھر ابن ماجہ میں بھی اس سے بھی کہیں زیادہ طویل ایک حدیث ہے جس کے اندر یہی الفاظ ہیں کہ تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بڑی طویل حدیث ہے جس میں سے کچھ حصہ عرض کرتے ہیں ابو داؤد میں بھی ملے گی، ترمذی میں بھی اسی مفہوم میں ملے گی۔ قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت میں بعض قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، استغفر اللہ، اور یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے، استغفر اللہ، اور بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور ذہن میں بات رکھیں کہ یہ جو 30 کا عدد ہے، یہ 30 کا عدد خاص 30 کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزید بہت سی ایسی احادیث موجود ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر ایک اور عدد بتایا گیا ہے، 30 نہیں کہا گیا، کوئی اور عدد کہا گیا، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ان نبوت کے دعوے داروں میں عورتیں بھی ہوں گی۔ غالباً 27 اگر ہمیں صحیح یاد پڑتا ہے تو عدد تھا کہ 27 کذاب ہوں گے جس میں سے عورتیں بھی جن میں سے ہوں گی۔ پھر ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں نبوت ختم ہو چکی اور صرف خوشخبری دینے والی باتیں باقی ہیں۔ یہ خوشخبری دینے والی باتیں شارحین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سچے خوابوں کی بات ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے استخارے کے نتیجے میں اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی اشارے سے نواز دیتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور انتہائی طویل حدیث ہے جو دجال کے بارے میں ہے، اس کا کچھ حصہ ابن ماجہ میں یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور شام اور عراق کے درمیانی راہ پر سے نکلے گا، پھر فساد پھیلا دے گا بائیں طرف۔ اے اللہ کے بندو جمے رہنا ایمان پر، کیونکہ میں تم سے اس کی ایسی صفات بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ پہلے وہ کہے گا میں نبی ہوں، استغفر اللہ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور پھر وہ دوبارہ کہے گا میں تو تمہارا رب ہوں، استغفر اللہ۔ تو یہ کچھ احادیث جو ہم نے کتب ستہ میں سے انتخاب جن کا کیا ہے، اگر ہم کتب ستہ کے علاوہ اور کتابوں سے بھی انتخاب کرتے تو یہ بڑی طویل ہمیں ایک فہرست مل سکتی تھی احادیث مبارکہ کی، جس کے اندر یا براہ راست اور یا براہ راست نہیں لیکن مفہوم کے انداز میں یہ ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکی۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی، چاہے شریعت والا چاہے غیر شریعت والا، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی قسم، لوگوں نے اور بھی بڑی قسمیں بنا رکھی ہیں۔ آپ ہماری اگر مضامین دیکھیں، ہماری کتابیں دیکھیں، وہ کتاب بھی شروع ہوتی ہے تو حق 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 سے شروع ہوتی ہے، ہمارے مضامین دیکھیں وہ بھی شروع ہوتے ہیں تو حق 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 سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ 3 حق کیا ہیں؟ پہلا ہم جو حق کہتے ہیں وہ ہم اصل میں اللہ کی وحدانیت کے اقرار میں کہتے ہیں۔ دوسرا حق جو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا کہتے ہیں۔ اور تیسرا حق جو ہم کہتے ہیں وہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سب سے بڑا اور سب سے بلند معجزہ ہے کہ آج بھی ویسے کا ویسا موجود ہے جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا۔ اس میں ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں ہے، اور اگر کسی نے کبھی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ فوری طور پہ نہ صرف پکڑی گئی ہے بلکہ تاریخ میں اس کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ درج ہو گئی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا تھا اس وقت کی عربی کے اندر نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، اعراب بھی نہیں ہوتے تھے، نقطے بھی بعد میں لگے ہیں، اعراب بھی بعد میں لگے ہیں، کیونکہ جب عرب سے دین نکل کر عجم تک پہنچا تو عجم کے لوگوں کے لیے بغیر کسی نشانی کے قرآن مجید کو، اللہ کے کلام کو پڑھنا ممکن نہیں تھا۔ شروع میں زیر زبر بھی نہیں تھی، ہر چیز نقطوں سے بنائی گئی،
تو جب ہر چیز نقطوں سے بنائی گئی تو کئی جگہوں پہ نقطے اتنے زیادہ ہو جاتے تھے کہ نقطے آپس میں خلط ملط ہو جاتے تھے اور پھر مشکل ہو جاتی تھی. تو پھر اس کی وجہ سے مزید پھر آگے جو ہے کام ہوا اس پہ, اور کہیں زبر بنی, کہیں زیر بنی, کہیں کھڑی زیر بنی, کہیں کھڑی زبر بنی, پیش سیدھی بنی, پیش الٹی بنی, وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ ہے, عظیم ترین معجزہ ہے. اور جب اس کے اندر کہہ دیا کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں اور خاتم النبیین کی شرح کر دی صاحب قرآن نے اپنی زبان مبارک سے, تو اب کسی قسم کی بحث کی کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی. اس کے باوجود ایک نقطہ ضرور ذہن میں رکھیں آخر میں, وہ یہ کہ بہت سی غیر مسلم اقوام ہم سے یہ کہتی ہیں, خصوصاً قادیانی حضرات کے معاملے میں, کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, نماز بھی آپ کی طرح پڑھتے ہیں, قرآن بھی آپ کا پڑھتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں, آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ اس کے جواب میں اگر ایک سوال ان سے پوچھا جائے کہ آپ عیسائی ہیں, ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیچھے تمام انبیاء کو مانتے ہیں, ہم تو عیسائی نہیں, نہ ہم عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نہ وہ ہمیں عیسائی مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم ایک اور پیغمبر کو مانتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو اگر عیسیٰ کو ماننے والے کو یہودی علیحدہ مذہب قرار دیتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر عیسائی ایک علیحدہ مذہب قرار دیتا ہے, تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی ماننے والے کو مسلمان کیسے مان سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبی مان لیتا ہے, کسی بھی قسم کا نبی مان لیتا ہے, وہ اللہ کے کلام کا انکار کرتا ہے, اور اللہ کے کلام کی جو تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے. جب ان دو چیزوں کا انکار ہو جاتا ہے تو پھر آپ مسلمان تو نہیں رہ سکتے. ہمارا آپ کا جھگڑا ہی یہی ہے, آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں. آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ کی عبادت گاہیں مساجد نہیں ہیں. ہاں, جو اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں لا کر دی ہے, جو اللہ نے ان پر نازل فرمائی ہے, اس کو تسلیم کرتا ہے, وہ مسلمان کہلانے کا لائق ہے. اس کے علاوہ کوئی شخص مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے, اور یہ جو مختلف دلیلیں پیش کر کے لوگ جو ہیں وہ مختلف ماحول پیدا کر کے مختلف عقیدے گھڑتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان کے فتنے سے بچائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.